ایک زمانے میں جزیرہ نما عرب میں ثقافت اور روایت سے مالا مال سرزمین موجود تھے۔ اس سرزمین کی لوگ ہدایت اور سچائی کی متلاشی تھی، ایک خدائی رسول کی آرزو رکھتی تھی جو انہیں راستے کی طرف لے جائے۔ انہیں کم ہی معلوم تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ یثرب، جو اب مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ قصبے میں سلمان نام کا ایک عاجز اور عقل مند رہتا تھا۔ سلمان اپنی مہربانی، ہمدردی اور مختلف مذاہب کی گہری سمجھ بوجھ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی علم کی پیاس تھی اور اس نے اپنی دن یہودیت، عیسائیت اور زرتشت کے صحیفوں کا مطالعہ کرتے ہوئے گزاری۔ سلمان اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس نے پیشین گوئیاں اور نشانیاں دیکھیں جو ایک آخری رسول کے بارے میں بتاتی ہیں جو امن اور رہنمائی کا عالمگیر پیغام لے کر آئے گا۔ حیرت زدہ ہو کر سلمان نے اس وعدہ شدہ رسول کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ اس کی سفر نے اسی وسیع ریگستانوں اور ہلچل سے بھری شہروں سے گزارا جب اس کا سامنا علماء، صوفیاء اور مختلف عقائد کی پیروکاروں سے ہوا۔ راستے میں سلمان نے محمد نامی شخص کی کہانیاں سنی جو ایمانداری، عاجزی اور حکمت کی نمایاں خصوصیات کا مالک تھا۔ یہ کہانیاں اس کی معجزات، غریبوں اور مظلوموں کے لیے اس کی ہمدردی اور خدا کے لیے اس کی اٹل عقیدت کا ذکر کرتی تھیں۔ توقع اور امید کی احساس سے متاثر ہو کر سلمان نے مکہ شہر کا راستہ اختیار کیا، جہاں اس کی ملاقات آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس کی چمکیلی موجودگی اور نرم رویے سے مغلوب، سلمان اپنی دل میں جانتا تھا کہ اسی طویل انتظار کا میسنجر مل گیا ہے۔ جیسا کہ سلمان نے پیغمبر محمد کی تعلیمات کو سنا، اس نے محسوس کیا کہ وہ سچائی کی اپنی جستجو کے ساتھ گہرائی سے گونگتے ہیں۔ اس نے اسلام قبول کیا، پوری دل سے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر محمد کی پیغام کو قبول کیا۔ سلمان اسلام کی ابتدائی ایام اور مسلم کمیونٹی کی طرف سے درپیش جدوجہد کا مشاہدہ کرتے ہوئی پیغمبر اسلام کی ایک مخلص ساتھی بن گئی۔ وہ آزمائشوں اور فتوحات میں پیغمبر کی شانہ بشانہ کھڑا رہا، حکمت اور مدد فراہم کی۔ سلمان کا سفر اور پیغمبر محمد کی آمد سے قبل سچائی کی تلاش میں ایک علمبردار کے طور پر اس کا کردار صلحی رہنمائی کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے، جس نے دنیا کو اسلام کی طرف لے کر آیا۔ اس کی کہانی اس بات کی ایک گہری مثال پیش کرتے ہے کہ کس طرح کلی ذہن، استقامت اور علم کی مخلصانہ جستجو کسی کو اسلام کی خوبصورتی کو اپنانے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور یوں اس دن جیسی ہے، سلمان نے مومنین میں اپنا مقام پایا۔ دنیا ایک قدم اور آخری اور پیاری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچ گئی۔